انسانوں کا رویہ ہوتا ہے، تکیے کلام بن جاتا ہے، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، واللہ باللہ، یہ عربوں کا بھی مزاج تھا، تو بات بات پہ قسم کھا لینا، تکیے کلام بنا لینا، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَّبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں اس پر تمہارا مواخذہ فرماتا ہے جس کو کہ تمہارے دلوں نے مکمل ارادے کے ساتھ اختیار کیا، پورے طور پر تم نے دل کے ارادے سے جو قسمیں کھائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، تحمل والا ہے، بندے کو معاف فرمانے والا ہے۔ مزید نوٹ فرما لیجئے کہ جھوٹی قسمیں کھانے کی تو اجازت نہیں، لیکن انسان نے کوئی صحیح قسم کھائی ہو اور فار اینی ریزن اس کو توڑنا پڑ جائے تو اس کا ایک کفارہ ہے جو دین نے بیان کیا سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں، اور وہ یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پورے ایک دن کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ کفارہ آئے گا سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کی قسم کا بیان ہو رہا ہے، اور اسی بیان کے ساتھ جو معاشرتی معاملات ہیں، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے معاملات، اور اس میں طلاق کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلات آگے کی آیات میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، اس کو ایلا کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ تربص 4 اشہر، تو انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک۔ فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ 4 مہینے کی قسم کھا لی، 4 مہینے سے کم کی قسم کھانے پر اطلاق نہیں ہوتا ایلا کا۔ 4 مہینے کی قسم کھا لی اور اس کے دوران اس نے رجوع اگر کر لیا تو قسم تو ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور شوہر نے بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا تو یہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، جس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ابھی آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا۔ اب اگر یہ دونوں چاہیں، شوہر بھی چاہے تو نیا نکاح کرنا ہوگا، طلاق بائن میں نیا نکاح کرنا ہوتا ہے تو تعلق قائم ہو سکتا ہے، ورنہ بیوی آزاد ہے، کہیں اور چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ عرب میں یہ معاملہ تھا کہ اپنی بیوی کو ستانے کے لیے اور روک کر رکھنے کے لیے ایلا کر لیا کرتے، تو تعلق قائم نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارا دین تو بے انصافی کو ختم کرنے کے لیے آیا، عورتوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے آیا۔ 4 مہینے کی قید لگا دی، 4 مہینے کا ایلا کر رہے ہو، اس کے بعد اگر رجوع نہیں کرتے تو وہ عورت آزاد ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اسلام ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے دین کی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب آگے کی آیات میں اسی طلاق کے حوالے سے گفتگو آئے گی، تو چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہے طلاق کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دین اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق۔ ہم نے سمجھا سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت نے شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہدایات بھی دی گئیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 71 میں کہا گیا کہ زبان کا درست استعمال کرو۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر ارشاد فرماتے تھے۔ تو زبان کے صحیح استعمال کی تلقین شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، کیونکہ جھگڑوں کا آغاز زبان کے غلط استعمال سے ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 19 میں شوہروں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر بتایا کہ اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سے کوئی اندیشہ ہے تو اس کے کچھ لیولز بتائے گئے سورہ النساء آیت نمبر 34 اور 35 میں، کہ معاملے کو گھر ہی میں سالو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کی صورت نہیں بنتی تو ایک حکم یعنی انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان سے لیا جائے، ایک بیوی کے خاندان سے لیا جائے، اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ کبھی عورت محسوس کرے کہ اس کے شوہر میں رغبت نہیں اس کے لیے، تو وہ عورت چاہے تو اپنے کچھ حقوق کم کر دے تاکہ شوہر کی توجہ اس کی طرف بڑھ جائے۔ یہ تفصیل آئی سورہ النساء آیت نمبر 128 میں۔ اس سب کے بعد بھی اگر زندگی کی گاڑی نہیں چل رہی تو سورہ النساء کی آیت نمبر 130 میں کہا گیا کہ علیحدگی کی اجازت ہے، اللہ ہر ایک کا حامی و ناصر ہے، اللہ کوئی نیا راستہ دونوں کے لیے پیدا فرما دے گا۔ تو پہلے تو دین نے چاہا کہ یہ معاملہ انٹیکٹ رہے، اس کے لیے ہدایات دی تھی، اور آخری لاسٹ ریزورٹ کے طور پر طلاق کو جائز قرار دیا گیا۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے
کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین شے یہ طلاق ہے۔ تو یہ توازن ہے ہمارے دین کی تعلیمات میں۔ ہندوؤں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں طلاق کی بالکل ممانعت ہے، عیسائیوں کے ہاں جو کیتھولک فرقہ ہے اس کے بھی تقریباً ممانعت ہی ہے، اور جو پروٹسٹنٹس ہیں ان کے ہاں تو لازم ہے کہ بیوی پر بدکاری ثابت کرے تب طلاق دے سکتے ہیں۔ ہمارے دین نے پہلے تو اس نظام کو، گھر کے نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہدایات دی، اس کے بعد یہ کہ اگر دینا چاہو تو جائز ہے، اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک ساتھ ہی تمام 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ پاکیزگی کے پیریڈ میں 1 طلاق دینی چاہیے، اور اس سے بھی وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ جو علیحدگی کی بات ہے، 1 طلاق دے دی گئی، عدت مکمل ہو گئی، عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے کر سکتی، معاملہ ختم۔ لیکن یہ کہ پہلی طلاق، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق، اور پھر تیسرے طہر یعنی پاکیزگی میں تیسری طلاق، تاکہ سوچنے سمجھنے کا موقع باقی رہے، یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت طریقہ ہمیں بیان فرمایا۔ تو یہ تو چند امور اس نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے اعتبار سے، اور طلاق بہرحال یہ کہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ترین چیز ہے حلال کاموں میں، یہ شریعت نے بیان کیا۔ اس کے بعد نوٹ فرمائیے کہ طلاق کے حوالے سے عدت کا بیان بھی اس مقام پر آ رہا ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض یا 3 قمری مہینے ہیں، یا اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دے دی تو رجوع کا امکان رہتا ہے۔ عدت کے اندر اگر شوہر رجوع کر لے تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یہ 2 کی حد تک ہے۔ اگر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت مکمل ہو گئی، تو اب یہ طلاق بائن ہے، جس کا اشارہ ایلا کی صورت میں بھی آیا تھا۔ اب عورت چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ شوہر اور بیوی دونوں راضی ہوں تو تجدید نکاح یعنی نیا نکاح کر کے دوبارہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 طلاقوں کی حد تک ہے۔ تیسری طلاق بھی دے دی، 3 طلاقیں مکمل ہو گئیں، تو یہ طلاق مغلظ ہے، اب کبھی بھی ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ حلالہ کا معاملہ ہو جائے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ تو طلاق مغلظ 3 طلاقیں دے دی، معاملہ ختم بالکل۔ اور ایک شوہر کے پاس پوری زندگی میں ایک بیوی کے حوالے سے صرف 3 ہی طلاق کا حق ہے، سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ حلالہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب اس بیوی کا کہیں اور نکاح ہو گیا، اور نیچرلی اس شوہر نے، دوسرے شوہر نے اس پہلی بیوی کو طلاق دے دی، یا بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، اور اب یہ پہلا شوہر اور یہ بیوی اگر رضامند ہوں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جو حلالہ ہمارے معاشرے میں اب ہوتا ہے، پری پلانڈ ہوتا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پلانڈ حلالہ پر لعنت فرمائی ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک کر کے طلاق دینا، یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بیان کیا، یہ طلاق احسن ہے۔ اور ایک ہی وقت میں تمام طلاقیں دے دینا، اس کو طلاق بدعت کہا گیا، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑے بھی لگائے ہیں۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں اختلافی ہے کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ 3 ہی واقع ہوں گی یا ایک سمجھی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ رہا کہ آپ نے پوچھا دینے والے سے، اور 3 کا بھی فیصلہ کیا اور 1 کا بھی فیصلہ کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ ایک وقت میں کوئی شخص اگر 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہی کا نفاذ ہوگا، 3 ہی مانی جائیں گی، اور وہ کوڑے بھی لگواتے تھے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ اس لیے ائمہ 4، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان چاروں کی رائے تو یہی ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق اگر دے دی گئیں تو 3 ہی شمار ہوں گی۔ ایک ہمارے گروہ ہے اہل حدیث حضرات کا، سلفی المسلک جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی رائے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ہے کہ نہیں، ایک وقت میں 3 طلاقیں اگر دی جائیں تو وہ 1 ہی شمار ہوگی۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہمیں اپنے مسلک کے اعتبار سے جن علماء پر ہمیں اعتبار ہو انہی سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے۔ طلاق دینا مرد کا اختیار ہے، ہاں عورت خلا لے سکتی ہے، یہ بیلنس کر دیا شریعت نے۔ طلاق دینے کا حق مرد کے لیے ہے، عورت اگر چاہے تو خلا کا مقدمہ دائر کر کے اپنے شوہر سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ یوں شریعت نے خلا کا آپشن دے کے عورت کو اس معاملے کو بیلنس کیا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آئیے ہم
ان آیات کا مطالعہ کریں کہ جس میں خاندانی نظام کے حوالے سے ہدایات آ رہی ہیں۔ ایک اور بات نوٹ فرما